ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ گزشتہ روز میں نے توحید اور شرک کے موضوع پہ لکھی جانے والی مشہور و معروف کتاب القواعد الاربع کے اوپر درس دیا تھا، اور اس کتاب کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھنا چاہوں گا۔ کتاب کے شروع میں کتاب کے مؤلف رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو اپنا ولی بنا لے اور رب العالمین آپ کو خیر و برکت والا بنا دے۔ آپ جہاں بھی رہیں لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو، لوگ آپ سے دین سیکھیں، لوگ آپ سے اچھا اخلاق پائیں۔ یہ دو دعائیں انہوں نے دی ہیں اور ان کی وضاحت کل ہو چکی ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے مؤلف کتاب کے رائٹر تیسری دعا یوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان میں سے بنا دے جن پہ جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے جنہیں جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، جو جب کسی آزمائش سے دوچار ہوں تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے جو جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اور کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ سعادت مند ہوگا، وہ خوشبخت ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے کہ مؤلف اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو جو میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میری کتاب سن رہے ہیں، ان میں سے بنا دے جن پہ جب بھی کوئی نعمت ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ دو ہاتھ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، یہ دو پاؤں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، یہ دونوں آنکھیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، تندرستی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور جو اولاد اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، آپ کا کاروبار، آپ کا رزق، آپ کی ملازمت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ عقل جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، مینٹل نہیں بنایا، صاحب عقل بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اب ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا دل کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، پورے جسم کے ذریعے بھی۔ دل کے ذریعے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس بات پہ یقین رکھنا کہ یہ نعمت دینے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا کہ یہ جو دکان ہے اور خوب چل رہی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔
یہ اچھی ملازمت جو مجھے ملی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اپنے اعضاء کو اس اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا جو نعمتیں دے رہا ہے، جو نعمت ملی ہے اسے بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی نعمت جو اللہ کی دی ہوئی ہو کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور یہ مکہ کے قریب ہے۔ مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے لیکن مکہ والے داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی، صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے فوراً بعد آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام، اللہ کے بہت بڑے ولی، اللہ کے بہت بڑے بزرگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کچھ بندے مومن ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے۔ میرے کچھ بندے کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے، کچھ بندے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش نازل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں میرے اوپر ایمان لانے والے اور ستاروں کے منکر۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش نازل ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، تو فرمایا وہ ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے، میرا منکر ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ اسے بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اللہ نے دیا ہے، کہتا ہے فلاں قبر والے نے دیا ہے، فلاں بزرگ نے دیا ہے، بلکہ نام رکھتا ہے پیران دتا۔ میرے بھائی یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے کس کی طرف منسوب کی جائے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن اگر کوئی اس نعمت میں سبب بنا ہے تو آپ اس نعمت کو سبب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں بطور سبب، اصل نہیں۔ میاں بیوی ہیں، اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں، کسی حکیم نے علاج کیا، کسی ڈاکٹر نے علاج کیا، اب وہ کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے اولاد ملی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ واقعی ڈاکٹر نے علاج کیا، ڈاکٹر سبب بنا ہے، حکیم سبب بنا ہے۔ قبر والے کو اللہ نے اولاد ملنے میں سبب نہیں بنایا، اس کی طرف آپ منسوب کیوں کرتے ہیں؟ قبر والے کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ جو بھی قبروں میں جا چکا ہے وہ سنتا نہیں ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ یہ کہے انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو چکے ہیں، جن پہ موت طاری ہو چکی ہے، انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اور لوگ یہ کہے کہ یہ بیٹے دیتا ہے، لوگ کہیں یہ مشکل کشا ہے، لوگ یہ کہیں حاجت روا ہے، لوگ یہ کہیں غوث اعظم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اور کتنے عجیب لوگ ہیں، کس قدر ہم اللہ کے ناشکرے ہیں کہ جب اللہ کو پکارنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وسیلے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ وسیلہ کون جی؟ قبر والا۔ کون سا قبر والا؟ جس کے بارے میں اللہ کہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، نہیں سنتا۔
لوگ کہتے نہیں پہلے قبر والے سے رابطہ کرنا ہے، اور قبر والا کہاں پہ ہے؟ بغداد میں. پکارنے والا کہاں ہے؟ لاہور میں. لاہور میں بیٹھ کے، لاہور میں کھڑے ہو کے مصیبت کے وقت، مشکلات کے وقت بغداد والے بزرگ کو پکار رہا ہے. لاہور سے بغداد آواز پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتا ہے نہیں یہاں پہ سیڑھی کی ضرورت ہے. وہ بزرگ جو فوت ہو چکے، قبروں میں جا چکے، مٹی کے نیچے جا چکے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بغداد سے قبر میں ہونے کے باوجود، مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود، فوت ہونے کے باوجود میری آواز سن رہے ہیں جبکہ میں لاہور میں ہوں. اور جو اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر آواز سنتا ہوں، اس کو پکارنے کی باری آتی ہے تو کہتے نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. میرے بھائیو یہ اللہ کی ناشکری ہے. تو مؤلف القواعد الاربع نامی کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنائے جن پہ جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ وعدے کیا کریں، لوگوں کے سامنے کہا کریں کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کو اب کیا بنانا ہے؟ گلوکار، کنجر، اداکار، بے نمازی؟ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق اس بیٹے کو بنائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو نمازی بنائیں، اس کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا بنائیں، اس کو اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والا بنائیں، اس کو اللہ کے لیے روزے رکھنے والا بنائیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے مطابق استعمال کریں. یہ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اب اس کو کہاں پہ لگائیں؟ جہاں اللہ چاہتا ہے. مسجدوں پہ لگائیں، مدرسوں پہ لگائیں، یتیموں پہ لگائیں، بیواؤں پہ لگائیں، رشتہ داروں کو دیں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں. تو یہ جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کریں، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہیں اور استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب شدید ہے، بہت سخت ہے. تو ہم میں سے کون سا ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کون سا ایسا ہے جس پہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے؟ جی بے شمار نعمتیں ہر ایک کے اوپر ہیں. کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر وقت اعتراض، شکوے. تو میرے بھائیوں، یہ مؤلف القواعد الاربع نامی کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ آپ کو مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بنا دے. اللہ آزماتا ہے، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں. دوسرے اس بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، لازمی طور پہ تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی. یا اللہ کیسی آزمائشیں؟ اللہ کہتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے، پڑوسی کا ڈر، کافروں کا ڈر، کسی ظالم کا ڈر، کسی بدماش سے ڈر رہے ہیں، کسی نہ کسی خوف میں اللہ مبتلا کر سکتے ہیں. والجوع، اور ہم تمہاری آزمائش کبھی ایسے کریں گے کہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیں گے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، ساتھ والے پڑوسی ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. آزمائش ہے، آپ کی آزمائش ہے. اس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں؟
کیا اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہر حال میں الحمدللہ، یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ہے، بیٹا تو ہے، میرے کتنے رشتے دار ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پانی تو موجود ہے، یا اللہ کھانا نہیں ہے، گھر تو نے دیا ہوا ہے۔ اللہ سے مزید نعمتیں لینے کا یہ طریقہ ہے۔ شکوے کریں گے، اعتراض کریں گے، کچھ نہیں ملنے والا، الٹا دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ اللہ جو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، اور کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہوگا اس میں کمی کر کے۔ مال دیا ہوا کس کا؟ اس میں سے اللہ کو کمی کر دیں، واپس لے لیں تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے کوئی ایک بیٹا واپس لے لیں گے، بیٹی واپس لے لیں گے، کبھی بیگم واپس لے لیں گے، کبھی والد کا سایہ اٹھا لیں گے، کبھی ماں کی شفقت سے محروم کر دیں گے۔ آزمائش ہو رہی ہے۔ والثمرات، فرمایا کبھی پھلوں میں کمی کر دیں گے۔ آپ کی فصل ہے، محنت بہت کی ہے، پانی بھی دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن فصل ویسے نہیں ہوئی جیسے امید تھی۔ پڑوسیوں کی فصل بہت ہوتی ہے، جن کو میں حریف سمجھتا ہوں، حالانکہ مسلمان کو اپنا حریف نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن جن کو میں حریف سمجھتا ہوں ان کی فصل بہت ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اللہ آزما رہے ہیں۔ فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے۔ جو کیا کریں گے میرے بھائیو؟ صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اب سوال یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں نے بڑا صبر کیا ہے، اللہ نے میرے 2 بیٹے واپس لیے، میں نے صبر کیا ہے، اللہ نے میری بیٹی واپس لے لی، میں نے صبر کیا ہے، اللہ نے بیگم واپس لے لی، میں نے صبر کیا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب مصیبت آتی ہے اسی وقت کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت کوئی بھی ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، یہ ہے صبر کرنے والے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ شکوے کرتے رہے، واویلا کرتے رہے، بین کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، نوحہ کرتے رہے، رخساروں کو پیٹتے رہے، اور اب 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی صبر ہی ہے۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس عورت نے دیکھے بغیر کہ بات کرنے والا کون ہے، آپ کو جواب دیا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی تمہیں پتا چلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے گھر میں چلے گئے۔ اس عورت کو بعد میں پتا چلا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب آپ کے گھر پہنچی، صبر کا یقین دلانے لگی، تو آپ نے فرمایا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہے جو اس وقت کیا جائے جب چوٹ لگے، جب صدمہ پہنچے۔ بعد میں تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، کوئی مہینے کے بعد، کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد۔ جب جوان بیٹا اللہ واپس لے تب آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن منہ سے رونا، اونچی آواز سے رونا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے پتہ چلتا ہو کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، یہ جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اللہ نے بیٹے دیے واپس لے لیے، اور پھر اللہ نے آخری بیٹا بھی واپس لے لیا۔ آپ کے دشمن پہلے ہی تانے دے رہے تھے کہ تو نسل کٹا ہے، تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ ان حالات میں اللہ نے آخری بیٹا بھی واپس لے لیا۔ اگر آپ مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، غوث اعظم ہوتے، کبھی بھی بیٹے کو فوت نہ ہونے دیتے۔
موت کے فرشتے کو واپس بھیج دیتے. آپ کے پاکستان میں تو ایک پیر صاحب ہے نا, وہ سنایا کہ فرشتوں کو بھی جان دیتے ہیں. وہ نہیں جانتے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا, مسجد نبوی مقدس مسجد ہے, اس خبیث پیر کا میں نام نہیں لینا چاہتا جس کا کلپ ابھی چند دن پہلے سنا ہے. کہتا ہے کہ ہم دعائیں تو ویسے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, ورنہ ہم تو فرشتوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, چلے جاؤ واپس. جس قوم کا یہ حال ہو وہ پھر کہے کہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریب تھی, میرے مریدوں نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے, میں نے میکائیل کو بلایا, میں نے کہا یہ بارش یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ تمہارے کان کھنچواؤں گا جبریل کو کہہ کے. اور سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ واہ واہ کر رہے ہیں, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے مقدس ہیں, سب سے محترم ہیں. بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے, ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے, روح قبض ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یعنی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اس کے بعد آپ جناب ابراہیم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں, تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں, لیکن اللہ کی قسم اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے. اسے کہتے ہیں صبر میرے بھائیوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبتوں میں مبتلا کروں گا, آزمائشوں سے تمہیں دوچار کروں گا, خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں. کوئی بھی مصیبت آئے میرے بھائی, چھوٹی سے چھوٹی ہو, آپ مسجد نبوی میں آئے, آپ نے جوتا رکھا, واپس جانے لگے جوتا غائب ہے, 10 ریال کا, 20 ریال کا, 30 ریال کا جوتا غائب ہو چکا ہے. اب کیا کریں گے؟ جوتا اٹھانے والے کو کتنی گالیاں دینی ہیں جی؟ صبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت آئے, چھوٹی ہو بڑی ہو, کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد جوتا چونکہ گم ہو چکا ہے, انا للہ کہہ دیا, اب کس کا جوتا اٹھانا ہے جی؟ کسی کا جوتا نہیں اٹھانا, بازار سے خریدیں, کسی کا جوتا نہیں اٹھانا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کون یہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ صبر کرنے والے, جو مصیبت آنے پہ انا للہ کہتے ہیں, بین نہیں کرتے, ماتم نہیں کرتے, رخسار نہیں پیٹتے, کپڑے نہیں پھاڑتے, بال نہیں نوچتے, بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. فرمائے ان پہ رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہ ہے ہدایت کے اوپر. محرم کے مہینے میں ماتم کرنے والے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں, رخسار پیٹنے والے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں, بلکہ مصیبت آنے پہ صبر کرنے والے جو ہیں یہ ہے ہدایت کے اوپر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری اور آپ کی ماں, نبی علیہ السلام کی بیگم کہتی ہیں کہ میرے خاوند فوت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسوس کرنے کے لیے آئے تو آپ نے مجھے دعا سکھائی. کیا دعا؟ کہ یہ پڑھو, انا للہ پڑھو, اس کے بعد کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی, اللہ میری اس مصیبت پہ مجھے اجر دینا. مصیبت آئی ہے, مجھے اس پہ کیا دینا؟ یعنی کہ میں صبر کروں گی, پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا اللہ مجھے اس پہ اجر دینا. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, یہ جو تو نے خاوند مجھ سے واپس لے لیا ہے, یہ نعمت جو تو نے مجھ سے واپس لے لی ہے, اس سے بہتر نعمت مجھے دینا. یہ دعا کون سکھا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. کس کو؟ بولیے میرے بھائیوں, کس کو؟
ام سلمہ کو. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے آپ کے منہ سے دعا سنی, دل میں میرے یہ تھا کہ میرے خاوند سے بہتر مجھے کون ملے گا, کیسے ملے گا, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے میں نے دعا پڑھ دی. تو اللہ نے ابو سلمہ کے بدلے میں کون دیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے, جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. یہ ہے صبر کا نتیجہ. صبر کیا جائے, وہ دعائیں پڑھی جائیں جو شریعت نے سکھائی ہیں. مصیبت آئے, جو دعائیں شریعت نے سکھائی ہیں وہ پڑھی جائیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وہ بشیر الصابرین. تو میرے بھائیو, القواعد الاربعہ کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو نعمتیں ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مصیبتیں آنے پہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, مسلم شریف میں آئی ہے, عجبا لامر المؤمن فان امره كله خیر. آپ فرماتے ہیں مجھے مومنوں کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. مومنوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے. فإن أمره كله خیر, کیونکہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. جو بھی ہو جائے مسلمان فائدے میں ہے. جو بھی ہو جائے مسلمان کیا ہے؟ یا مصیبت آئے گی یا نعمت ملے گی. ایسے ہی نا میرے بھائی, کیا ہوگا؟ یا مصیبت آئے گی یا کیا ہوگا؟ فرمایا مسلمان کو نعمت ملتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, ثواب لے جاتا ہے. مصیبت آتی ہے, صبر کرتا ہے اور ثواب لے جاتا ہے. تو مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے. میرے بھائیوں دیکھیے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی اعزاز اللہ نے صرف مومنوں کو دیا ہے, مسلمانوں کو دیا, کسی اور کو نہیں دیا. کہ نعمت آ رہی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, نعمت آ رہی آپ اور نفل پڑھ رہے ہیں, نعمت آ رہی آپ اللہ کے راہ میں اور خرچ کر رہے ہیں, تو اللہ آپ کو مزید دے رہا ہے, مزید ثواب مل رہا ہے. مصیبت آتی ہے, صبر کرتے ہیں, ثواب لے رہے ہیں. درجات بلند ہو رہے ہیں دونوں صورتوں میں. تو میرے بھائیوں, اس لیے نعمتیں آنے پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور مصیبت آئے تو ہمیشہ صبر کریں. اور تیسرے نمبر پہ مؤلف یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 4 سپارے میں کہ اعدت للمتقین, کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. پھر اللہ تعارف کراتے ہیں متقین کون ہیں. تو اللہ تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. فرمایا متقین وہ ہیں, ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی بے حیائی والا کام کر بیٹھیں, جب اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں, کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں, تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا, گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے, گناہ کے اوپر گناہ نہیں کرتے. ایک غلطی ہو گئی ہے, شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں, نادم ہیں, کانپ رہے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, اللہ کی منت کر رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہے مومنوں کی صفت, یہ ہے متقین کی صفت. گناہ کے اوپر گناہ کرنا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے. گناہ ہوتا ہے مجھ سے بھی, آپ سے بھی, لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا اور روزانہ کی بنیاد پہ گناہ کرنا, یہ میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے. روزانہ داڑھی منڈوانا, ہر وقت شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا, سود کے کاروبار میں لگے رہنا, آیتیں سننے کے باوجود, حدیثیں سننے کے باوجود سودی ملازمت نہ چھوڑنا, جوئے کا کاروبار کرتے رہنا, اس سے باز نہ آنا, بانڈز کی شکل میں, قرض اندازیوں کی شکل میں, بیمہ کی شکل میں, انشورنس کی شکل میں جوئے میں لگے رہنا, یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. روزانہ جھوٹ بولتے رہنا, دوسروں کی غیبت کرتے رہنا, چغلیاں کرتے رہنا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, ان کو لڑانا آپس میں, یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے میرے بھائیوں. نماز
ایک دن لیٹ ہو گئی بار بار لیٹ کرنا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. مومنوں سے نماز لیٹ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں, دوبارہ نماز لیٹ نہیں ہونے دیتے. پھر کبھی ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا, بطور بچر ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے, لیکن اپنی طرف سے پکے عزم کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. تو اس کتاب کے مؤلف آپ کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جو نعمتیں ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں, گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ تین چیزیں جو ہیں, جو یہ تین کام کرے وہ سعادت مند ہے, کامیاب ہے, خوش بخت ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے ان تین چیزوں کا اہتمام کیا جائے, اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کیا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس میں کتنی دفعہ توبہ استغفار کر لیتے تھے؟ 100 دفعہ, 70 بار. کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ, یا اللہ میں تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک مجلس میں آپ 70 بار کہہ دیتے استغفر اللہ, اور ہم ایک دن میں بھی شاید 2 بار یا 3 بار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, جبکہ ہم صحیح معنوں میں مجرم ہیں, صحیح معنوں میں گنہگار ہیں. صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں, شام سے لے کے صبح تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس کے باوجود توبہ نہ کریں, استغفار نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ بدبختی کی علامت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے رجوع کریں, ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں, معلوم نہیں موت کا فرشتہ کب پہنچ جائے. اب میرے بھائیوں میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں. پہلے وہ